ویلکم بیک ناظرین. سوچ اور وقت کی ہوا، اس پہ ہم بات کر رہے تھے. گفتگو دوبارہ شروع کرتے ہیں فیض اللہ کے ساتھ. جی فیض اللہ. دیکھیے جو یہ اجتماعی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں ہمارے معاملات نا، چاہے وہ الیکشن کے معاملات ہوں، چاہے وہ کوئی ہمارے گھریلو معاملات ہوں، چاہے وہ ذات برادریوں کا آپ نے ذکر کیا، تو یہ اصل میں سوچ ہے. ہماری سوچ کیا ہوتی ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم خود کو اعلیٰ و ارفع سمجھتے ہیں. یعنی ہمارے گھروں میں جو سوچ ابتدائی طور پر ہم میں ڈیولپ کی جاتی ہے اکثر گھروں میں، اس میں یہ بتایا جاتا ہے جناب علی آپ خاندانی ہیں، آپ بہترین ہیں، آپ کے باپ دادا یہ کام کرتے تھے، آپ سے اعلیٰ و ارفع کوئی نہیں، آپ بہت اچھے ہیں. تو وہ ایک سوچ اسی وقت سے بچے کے ذہن میں آ جاتی ہے، اور یہ بڑا ایک منفی معاملہ ہوتا ہے. وہ اس کے بعد دیگر لوگوں کو اسی نظر سے کم تر درجے پہ رکھتا ہے. یعنی وہ جس نظر سے لوگوں کو دیکھتا ہے اس میں یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ میں بہتر ہوں، میں اعلیٰ و ارفع ہوں. بتائی جا رہی ہے تو ہمارے بر صغیر میں جو خصوصی طور پہ چیزیں جو انہوں نے کلاسیفیکیشن کی ہوئی ہے، ایک ہندو کلاسیفیکیشن ہے جس کے اندر برہمن آتا ہے، کھتری آتا ہے، وید آتا ہے، شودر آتا ہے. ہمارے مسلمانوں میں سید، شیخ، مغل، پٹھان یہی ہوتا ہے نا. تو وہ اگر ایک بچہ پٹھان گھر میں پیدا ہوا ہے تو وہ سید سے کیسے اوپر اپنے آپ کو سوچے گا کہ میں اس سے سپیریئر ہوں؟ کیا یہ چیز بچے کو بتائی جاتی ہے کہ ایک پٹھان جو ہے وہ 3 اسٹیپس نیچے ہے سید کے مقابلے میں، تو وہ شیخ سے یا سید سے اوپر ہو جائے گا؟ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے سیدوں کا تو جہاں تک معاملہ ہے، ایک تو معذرت کے ساتھ جتنے سید پاکستان میں پائے جاتے ہیں اتنے تو شاید پورے عرب میں نہ ہو، لیکن دوسرا ایک معاملہ یہ ہے کہ سیدوں کو جو ایک اضافی عزت اور توقیر دی جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا اللہ کے رسول کے خاندان سے تعلق ہے، تو اس وجہ سے تمام مسلمان ان کو عزت دیتے. اور بر صغیر کا ایک معاملہ یہ ہے کہ یہاں آپ کو پتہ ہے یہاں دین کے ساتھ کوئی عقیدت اور جذبات زیادہ ہوتے ہیں، عملی طور پر اس کا مظاہرہ کم ہوتا ہے. تو اس وجہ سے باقی یہ جو ذات پات کا کانسیپٹ ہے نا، دیکھیں آیا تو وہیں سے، تو یہ سوچ وہیں سے ہم لے کر آئے ہیں کہ جناب علی یہ مطلب ہم کنورٹ ہو گئے ہندو سے اور سکھوں سے، ہم مسلمانوں میں کنورٹ تو ہو گئے لیکن ہم نے اپنی سوچ برقرار رکھی. دیکھیں یہ ہے سوچ برقرار رکھی. اصل سوچ یہ ہے. دین آپ کو جن چیزوں کی طرف لے جانا چاہتا تھا اس میں ہمیں کمی ہے. آپ دیکھیے جو ہمیں اسلام سے سبق ملتا ہے کہ تم میں اللہ کے نزدیک تقوی والا ہے، اور اللہ کے رسول نے اپنے آخری خطبے میں کہا کالے کو گورے پر اور عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. تو یہ اصل میں صرف تعارف کی بات تھی نا، قبیلے کا یا صرف تعارف کے لیے آپ شیخ ہیں، آپ پٹھان ہیں، آپ مغل ہیں، آپ سید ہیں، آپ پنجابی ہیں، آپ جو بھی ہیں، یہ صرف تعارف ہے. اور ٹھیک ہے، بڑی نیچرل بات ہے. لیکن جو ہماری سوچ ہے، جس سوچ کے حصار میں ہم لوگ بند ہیں خاصے عرصے سے، اس نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم خاندانی ہیں، ہم سپیریئر ہیں، ہم سب سے بہتر ہیں. اسی سوچ کو لے کر جب بچہ گھر سے بڑا ہوتا ہے، باہر لے کر نکلتا ہے، تو وہ دیکھیے نا اسی نظر سے پورے معاشرے کو دیکھتا ہے. اس کی نظر میں وہ سب سے بہتر ہے یا پھر زیادہ سے زیادہ اس کا، ورنہ بھائی یہاں تو مسئلہ یہ ہے. ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں بات سنیں، ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پہچان کے لیے یہ جو ہے یہ تفریقات ہیں، اور پھر آپ اسی کو جو ہے وہ کہنے کہ یہ غلط ہے. یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ میں مطلب سوچ آپ شاید سمجھے نہیں. سوچ اور رویہ، صرف یہ کہہ رہا ہوں ہماری جو بات اصل میں اٹک رہی ہے سوچ اور رویے پہ اٹک رہی ہے. میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ تو چلے قوموں کا جہاں تک تعلق ہے صرف تعارف کے لیے ہے نا، تو آپ تعارف کے لیے رکھیں. دیکھیے آپ اگر کوئی اردو بولنے والا ہے یا کوئی پشتون ہے، میں ایک مثال کے لیے بات بتا رہا ہوں، یعنی ہم اسفن یار ولی کا نام لے لیتے ہیں. اسفن یار ولی یا محمود خان اچکزئی کی کل سیاست اس بات کے گرد گھومتی ہے کہ پشتون سب سے اعلیٰ و ارفع ہیں. یعنی آپ وہ کہتے ہیں بادشاہی کے لیے پیدا ہوا ہے پشتون. تو ایک منٹ کے لیے کوئی اسفن یار ولی صاحب سے پوچھے صاحب یہ بتائیں یہ پشتون پیدا ہونے میں آپ کا کیا کمال ہے؟ آپ ٹمبکٹو میں بھی پیدا ہو سکتے تھے، آپ بنگال میں بھی ہو سکتے تھے. الطاف حسین صاحب کی کل سیاست، انہوں نے جو ایک فلسفہ دیا لوگوں نے بتایا کہ یار مہاجر تہذیب سب سے برتر ہے، ہندوستان سے آئی تھی. اب یہی سوال ان سے کوئی پوچھ لے، بھائی صاحب الطاف حسین صاحب آپ کوہستان میں ہی پیدا ہو سکتے تھے، آپ کوئی جناب کینیڈا میں ہی پیدا ہو سکتے تھے. پیدا ہوئے وہی بات کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں وہ جہاں سے پیدا ہوا وہ اپنے اس ریلیشن کو آگے بڑھا رہا ہے. دیکھیے یہ غلط، یہ تو چیز آپ میری سمجھ میں نہیں بھائی صاحب، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر اسفندیار ولی صاحب ایک پختون گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو پختون روایت کو لے کے آگے چلیں گے نا یار. نہیں میں یا الطاف حسین جو ہے وہ آگرہ کے کسی ایک گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو وہ ظاہر ہے وہ اپنی ایک تہذیب جو یو پی کی تہذیب ہے، اس بات کو آپ تسلیم کریں گے کہ پورے بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو اصل تہذیب ہے اودھ اور لکھنؤ کی ہے تو یہ یو پی ہی کہلاتا ہے. تو یو پی کے ہی لوگ ہیں سارے جو یہ دیکھیں یہ ایک الگ بحث آ جاتی ہے. تہذیبیں وہذیبیں کوئی ان کا کوئی اتنا وہ نہیں ہوتا. ہر وہ تہذیب، ہر وہ معاملہ جو عکاس ہوتی ہے نا، جو دیکھیے قرآن و سنت سے متصادم ہے، وہ قرآن سے تو سب سے بڑی سوچ ہمیں. دوسری بات یہ ہے نا جو آپ نے بات کی، میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ
کوئی اگر یو پی سی پی یا پشاور میں پیدا ہوتا ہے تو اس میں اس کا کمال نہیں ہے. مطلب ان چیزوں پر کوئی بہت زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اپنے اگلے لوگوں میں یہ سوچ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ چونکہ آپ یہ ہیں تو آپ بہتر ہیں. یہی وہ رویہ ہے، یہی وہ سوچ ہے جو ڈیولپ ہوتی چلی آئی ہے پچھلے 70 سالوں سے، اور پھر یہی رویہ آپ دیکھ لیں. 70 سال نہیں، یہ تو چیز صدیوں پہ ہم منتج ہوتی ہے. تو اپنی پاکستان کی بات کریں گے نا، جو ہمیں جتنے بھی 65-70 سال ہوئے، باقی تو وہ ٹھیک ہے، ایک مزاج بالکل آپ کی بات مطلب مصر کے لوگ فرعونوں کو ختم ہوئے 4000 سال ہو گئے. آخری فرعون خیر میرا خیال ہے کوئی 3.5 پونے 4000 سال پہلے تھا، لیکن وہ مصر کے بعض لوگوں میں تو ابھی تک خناس ان کے دماغ میں گھسا ہوا ہے کہ ہم فرعونوں کی اولاد ہیں، ہم دریائے نیل کی اولاد ہیں، پتہ نہیں کس اللہ نے تمہیں انسان بنایا، تم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا بنا رہے ہو. بالکل ٹھیک ہے. یہ سوچ ہے یا رویہ ہے یا اپنی شان پہ تفاخر ہے؟ یہ وہی سوچ رویے کی شکل میں آپ کے سامنے آئی ہے نا. انہوں نے سوچا نا اس بات کے اوپر کہ یار ہم فرعون کی اولاد ہیں. مطلب آپ سوچ لیں 2016 میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو فرعون کی اولاد ہونے پہ فخر محسوس کرتے ہیں. اسفندیار ولی کچھ بھی نہیں ہے بھائی، وہ اپنے آپ کو فرعون کی اولاد کرے تو بیچارہ پٹھان کی اولاد کہہ رہا ہے صرف اپنے آپ کو. نہیں مطلب یعنی پشتون ہونے میں کوئی بری بات نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس چیز کو جب آپ اس طرح سے دیکھیے، وہ پوری ایک سوچ ہے نا. انہوں نے یہ سوچ بنائی ہے کہ ہم ہی سب سے بہتر ہیں، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہتر ہیں. یہ دیکھیے دماغ کا وہ خناس ہے، جو وہ سوچ جو ایک اجتماعی رویہ ہے، اس کے نتیجے میں آگے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو ہم سوچ کی مخالفت کیسے کر سکتے ہیں؟ سوچ تو ڈیولپ ہوتی ہے بھائی. میں کہہ رہا ہوں سوچ کو مثبت کر لیں نا. سوچ تو آئے گی، سوچ تو قرآن نے بھی دی، سوچ تو انجیل نے بھی دی، سوچ تو توریت نے بھی دی، اور اس سے پہلے جائیں تو سوچ زبور نے بھی دی. دیکھیں کچھ چیزوں 4 آسمانی کتابیں، چاروں نے ایک سوچ دی. انسان نے اس کے اندر اپنی سوچ ڈالی. وہ 3 کتابیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ریجیکٹ کر دی. اپنی اتاری ہوئی کتاب کو اس نے کہا کہ یہ شریعت ختم، اس میں تم نے ملاوٹ کر دی. اب آپ کے پاس جو سوچ قرآن کی شکل میں اصل سوچ موجود ہے، اس کے مقابلے میں اب آپ کی آتی ہیں جو ہے لسانی سوچیں، قومیت کی سوچیں، عرب نیشنلزم یا ایشیائی نیشنلزم، یا پھر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت سے نظریات اس کے اندر. کنفیوشس بھی آ جاتا ہے کہیں پہ لے کے، بہت ساری چیزیں، بدھا بھی کہیں آ جاتا ہے لے کے. تو یہ تو بہت ساری چیزیں ہیں نا. اصل میں سوچ تو ڈیولپ ہوتی ہے. سوچ کو آپ اپنے معاشرے پر اچھے طریقے سے کیسے لاگو کریں گے، اصل سوال تو یہ میرے بھائی. دیکھیے یہ جو آپ نے بات کی نا بالکل ٹھیک بات ہے، جو آپ نے مختلف نظریات کی بات کی، مختلف یہ لوگوں کی سوچ ہے اس کو لے کر. اب مسئلہ یہ ہے نا، دیکھیے آج ہم 65-70 سال کے بعد خرابیوں کے شکار ہیں نا. یہ مطلب یہ بات تو آپ تسلیم کریں گے، چاہے وہ انفرادی سطح پر ہو، اجتماعی سطح پر ہو. تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ خرابیوں کی وجہ کیا ہے؟ یہ خرابیوں کی وجہ وہی سوچ ہے جو ہمیں پروان چڑھی مختلف چیزوں میں. شارٹ کٹس ہم ڈھونڈتے ہیں. یعنی میں آپ کو کچھ دن پہلے یہاں شارع فیصل پہ فورن آفس ہے، میں وہاں ایک کام کرانے کے لیے گیا. باہر ایجنٹس کھڑے ہوئے تھے. مجھے ایجنٹ نے بولا یار یہ آپ ہم سے کرا لیں. میں نے کہا کیوں آپ سے کرا لیں؟ انہوں نے بولا ہم 1 دن میں کر کے دے دیں گے اور کچھ اضافی پیسے لیں گے جو ان کے کمیشن ہوتا ہے. میں نے ان سے بولا بھائی میں کون سا پاکستان چلا رہا ہوں. انہوں نے یہ نہیں مجھے بتایا اگر اندر 3 دن لگیں گے ہو رہا ہے اور وقت اور پیسہ بچ رہا ہے تو کیا یہ غلط ہے؟ دیکھیے اس کے آپ اگر صحیح کام غلط راستے سے کے ذریعے کریں گے تو وہ غلط ہے. ٹھیک ہے، بظاہر تو یہ اچھی بات ہے 1 دن میں، لیکن پہلی بات تو یہ کہ کیا وہ 1 دن میں وہ کر کے دے رہا ہے جعلی ہے یا پھر اصلی ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے. کام تو اصلی ہوگا میرے خیال سے. کام اصلی ہو یا نقلی، جلدی کرانا ہے یا اپنے وقت پہ کرانا ہے. چیز یہ ہے کہ سوچ کیا ان چیزوں پر بھی اور وقتی چیزوں پر بھی سوچ اثر انداز ہوتی ہے. اس پر ہم بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد.